سر وہ آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ میرا کلاس فیلو وہ کلاس فیلو تو نہیں سی نا. سر آپ کو دھمکیاں بھی آتی ہوں گی, کالز آتی ہوں, ایسا کچھ مسئلہ ہوتا ہے؟ دھمکیاں دے کے پھر جانا کتنے ایسے تھوڑی ہے. آپ صرف آفس میں ہی آفیسر ہیں کہ گھر میں بھی؟ گھر میں کوئی بھی آفیسر نہیں ہوتا. اگر آپ پولیس سروس جوائن نہ کرتے تو آج سے یہ صاحب کہاں پہ؟ میں الیکٹریکل انجینئر. الیکٹریکل انجینئر. تو ابھی بھی تو آپ شاٹ بھی لگا رہے ہیں لوگوں کو, یہ شوق ضروری ہے. گارنٹی لگا کے آپ کے دفتر کے دروازے ہر عام شہری کے لیے کھلے ہیں؟ جی الحمدللہ سب کے لیے. چوری و ڈکیتی کے اوپر کتنی کمی آئی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بدماشی کریں گے اور لوگوں کو لوٹ مار کریں گے اور پھر یہ محفوظ رہیں گے. تو پھر یہ محفوظ نہیں رہیں گے. یقین کریں کہ ہماری جو 700 تک ہوتی تھی کھلی کچہری میں 2 دن ہم کرتے تھے ایپلیکینٹس, تو وہ الحمدللہ اٹ ہیز کم ڈاؤن سبسٹینشلی اور 100 کے نیچے آ گئی ہے. اب 1 دن کرتے ہیں. وومن اور چائلڈ ان کی پروٹیکشن کے لیے پولیس کیا کردار ادا کرے؟ آپ بالکل پریشان نہ ہوں کسی بات سے, تھریٹنڈ فیل نہ کریں. آپ کو کوئی بندہ تنگ کرتا ہے یا آپ کو کسی بھی طرح ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, فیمیلز کو ہراسمنٹ سے پاک رکھنا. چیف منسٹر صاحبہ ہیں میڈم مریم نواز شریف صاحبہ, یہ ان کا میجر مائل سٹون ہے. ہم نے دیکھا کہ چوکو چراہوں میں چارپائی بچا کر اور بچوں کو عورتوں کو گزرے میں مسئلہ ہوتا تھا, تھوڑا سا لوگ انسیکیورٹی فیل کرتے تھے, تو وہ ایک نا ڈین کی صورتحال اس کی بن جاتی ہے. اور پھر جب بچیاں وہاں سے گزرتی ہیں وہ سیکیور فیل نہیں کرتی, وچ از رانگ. ڈرگز جو ہیں سر وہ پورے پنجاب میں ایک بہت ہی بری طرح اس نے ڈیمیج کیا ہماری یوتھ کو. کیسے اس نیٹ ورک کو توڑا؟ ہم نے تمام طرح کے ریسورسز یوز کیے. واٹس ایپ کے ذریعے یہ لوگ الحمدللہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. سر محکمے میں کرپشن جو ہوتی ہے اس کو آپ کس وجہ سے پکڑا جائے گا, اس کو پھر حصہ ملے گا اس کا. ریٹائرمنٹ کے بعد آگے کسی سیاسی پارٹی میں جوائن کریں گے یا اپنی بزنس لائف یا کسی طرف گھر کی پارٹی؟ ہائی ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں حسن مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹوڈے. آج ہم موجود ہیں فیصل آباد میں اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں, جو ہمارے گیسٹ ہیں, وہ ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ہیں, سہیل اختر سخیرہ صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ السلام علیکم جی, اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر سر, میں بالکل ٹھیک. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ سر آپ سے سب سے پہلے ہی پوچھنا چاہوں گا بطور RPO فیصل آباد, آپ اپنے آپ کو ایک لائن میں کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ایک لائن میں ایکسپلین کیجیے. ایک لائن میں تو آئی ڈونٹ نو ایکسپلین ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ ہے کہ پبلک سروس. ٹھیک ہے, 1 ورڈ یا 2 ورڈس. ٹھیک ہے سر. زندگی کا ایک کوئی بنیادی اصول جس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے؟ انٹیگریٹی. انٹیگریٹی اور جسٹس, اور اسپیشلی فار دوز, جب اللہ آپ کو موقع دے اور آپ اس پوزیشن پہ ہوں تو جو لوگ بالکل جن کی ایکسیس کسی کی طرف نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے کام کرنا اور اس کے لیے پھر کوشش کرنی. سر عام زندگی میں آپ سخت مزاج ہیں کہ نرم مزاج؟ نہیں, میں کسی زندگی میں بھی سخت مزاج نہیں ہوں. سر آپ نے, میں نے دیکھا ویٹ بھی کافی کم لگ رہا ہے, ایکسرسائز تھوڑا سا کم ہوا ہے. نہیں, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. سر یہ تھوڑا سا باقیوں کو بھی بتائیں کس طرح آپ نے اتنا زیادہ یہ اس میں یہ جو کھانے میں گیپ ہے نا جی, 18 گھنٹے 20 گھنٹے 22 گھنٹے, جبکہ بلیک کافی کہوا پانی شانی ان بٹوین یہ آپ پی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ویسے بھی سنا ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے. ویسے ڈیلی ایکسرسائز کو بھی ٹائم دیتے ہیں؟ میں ابھی واک شروع کی ہے. ٹھیک ہے, شام کو پہلے تو ٹائم نہیں ملتا تھا بالکل ہی نا. ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جب میں گھر جاؤں تو کوئی گھنٹہ واک کرتے ہیں آپ. اچھا سر, مجھے اب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ ڈرگز جو ہیں سر وہ پورے پنجاب میں ایک بہت ہی بری طرح اس نے ڈیمیج کیا ہماری یوتھ کو. اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے بطور RPO فیصل آباد آپ نے کیسے اس نیٹ ورک کو توڑا اور اس کی روٹس تک کیسے گئے ہیں؟ کیونکہ استعمال کرنے والا تو جو ہے وہ تو کہیں نہ کہیں انوسنٹ آ جاتا ہے, جو سپلائی چین ہے اس کو کیسے اتنے میسو لیول پہ آپ نے ختم کیا؟ جی بس یہ اللہ پاک کی رحمت سب سے پہلے, اور اس کے بعد پھر جو ہماری ٹیم ایفرٹس تھے. ٹھیک ہے, میں, ہمارے CPOs, DPOs,
ہمارے ایس پیز ٹھیک ہے. اور ایس ڈی پی اوز اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ایس ایچ اوز جو ایکچولی ایگزیکیوٹر ہیں، اور انہوں نے بہت ہی ہمت کر کے ہم نے تمام طرح کے ریسورسز یوز کیے ٹو اریڈیکیٹ، لائک ہیومن ریسورسز جو ہیں آپ کی ہیومن انفارمیشن جو ہے اس پہ، اسی طرح موبائل نیٹ ورکس پہ، پھر یہ جو واٹس ایپ کے ذریعے یہ لوگ آن لائن کا سلسلہ کرتے تھے اس پہ کام کر کے کافی زیادہ، اور اس کے بعد پھر نیچرلی بیک ٹریک جو ہے جس میں ایڈکٹ سے آپ پکڑتے ہیں اور پھر آپ واپس چاہتے ہیں کہ یہ کہاں تک گئے ہیں. تو اس میں الحمدللہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، اور فیصل آباد سے بالکل جو نارکوٹکس ہے بہت زیادہ بہت بڑی میسو لیول پہ چینج آیا ہے جی. اور سر آپ کو دھمکیاں بھی آتی ہوں گی، کالز آتی ہوں گی، کیسا کچھ مسئلہ ہوتا ہے؟ دھمکیاں دے کے پھر جانا کتنے ایسے تھوڑی ہے سر. وومن اور چائلڈ ان کی پروٹیکشن کے لیے پولیس کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ پولیس نے اس کو کیسے کور کیا ہے؟ کیونکہ عورتوں اور بچوں کی جو ہراسمنٹ کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے ہمارے پنجاب میں بھی، اسپیشلی فیصل آباد اور اس پورے ریجن میں، اس کو کیسے نیٹ ورک کو آپ نے کم کیا؟ بیسیکلی یہ ہماری جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں میڈم مریم نواز شریف صاحبہ، جی جی، منشیات سے پاک پنجاب، کرائم سے پاک پنجاب، یہ تو ان کا ظاہر سی بات ہے، ان کا ایک انیشیٹو ہے، ان کا موٹو ہے. اور اسی طرح ویمن امپاورمنٹ اور فیمیلز کو ہراسمنٹ سے پاک رکھنا، یہ ایک ان کا میجر مائل سٹون ہے جس کو الحمدللہ انہوں نے اچیو بھی کیا ہے. اور یہ ان کی پالیسیز تھیں، ہم لوگوں نے پھر اس کو ود فل فورس امپلیمنٹ کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے میں یونیورسٹیز میں گیا، اسکولز میں، ہاسٹلز میں، کالجز میں، تو وہاں جا کر میں نے سب کو یہ بات کی کہ بھائی آپ بالکل پریشان نہ ہوں کسی بات سے، تھریٹنڈ فیل نہ کریں، اور اگر آپ کو کوئی بندہ تنگ کرتا ہے یا آپ کو ہراس کرتا ہے یا آپ کو کسی بھی طرح ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یو واک اپ ٹو آور آفسز، اور انشاءاللہ اس میں ہم لوگ اس کو ود. سر آپ کے دفتر کے دروازے ہر عام شہری کے لیے کھلے ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ، سب کے لیے دروازے. سر میں نے آپ کی کافی ساری ویڈیوز دیکھی، اس میں آپ نے جو خواتین کو ایک کانفیڈنس دیا ہے نا کہ وہ کسی بھی طرح کا پریشر نہ لیں، ان کے ساتھ کوئی ایسی واقعہ ہو جاتا ہے کہ ان کی کوئی پکچر یا کوئی چیز پہ اس کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے، سر اس کا بھی کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. اس کے بعد سی ایم صاحبہ کو جاتا ہے، انہوں نے یہ وومن اور چائلڈ کی پروٹیکشن کے لیے جس طرح کی پالیسی بنائی اور اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے آپ سب کو ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کی بھی بہت ساری اس میں کارکردگی ہے. سر چوری اور ڈکیتی کے اوپر کتنی کمی آئی ہے، کیسے اس کو لے کے؟ الحمدللہ اس میں بڑا ہی میجر ڈینٹ اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے پڑا ہے. آلموسٹ 70% ہم نے کنسسٹنٹلی اس کو نیچے لے کے آ رہے ہیں اوور آل کرائم کو نا. کتنے پرسنٹ؟ 70%. یہ جب میری پوسٹنگ ہوئی ہے تو اس وقت سی سی ڈی نے بڑا اس پہ کام کیا ہوا تھا پہلے بھی، تو جہاں پر سی سی ڈی آ کے تھوڑا سا ایکولیبریم بنا تھا تو وہاں سے ہم نے وی ہیو ٹیکن اٹ فرام دیر آن، اور الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے اس کو ہم وہاں سے 70% کنسسٹنٹلی نیچے لے کے آ رہے ہیں. اور سی سی ڈی آپ کے ساتھ پراپر ورک کر رہی ہے؟ ہاں بہت اچھے، پہلے بھی دوست تھے کیپٹن، ابھی وسیم ہیں، تو وی آر ون ٹیم انشاءاللہ. اور جو ہمارے سی پی او ہیں تنویر، ایس ایس پی آپریشنز ہیں عمران ملک، اسی طرح ایس پی اظہر ہیں، سعید ہیں، اختر وینس ہیں، عابد ظفر ہیں، یہ مطلب یہ ٹیم بڑی زبردست ہے. اسی طرح ہمارے ڈی ایس پیز ہیں، نیچے ایس ایچ اوز ہیں، تو وہ سارے جیسے کہ میں نے عرض کیا نا جی کہ وی آر آفٹر دیم. یہ نہیں ہے کہ بدماشی کریں گے اور لوگوں کو لوٹ مار کریں گے اور پھر یہ محفوظ رہیں گے، تو پھر یہ محفوظ نہیں رہیں گے انشاءاللہ. سر آپ پولیس کے اندر بھی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ بالکل ہے. ابھی دیکھیں جب ایک تھم رول ہے، جب لوگوں کی ایکسیس آپ کے پاس ہوگی نا جی، اور لوگ آ کے اپنی بات بلا خوف کر سکیں گے تو پھر یہ نیچے تمام لیولز کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ اٹھے گا، اٹھ کے بندہ جو ہے کل سی پی او کے پاس چلا جائے گا، ایس پی کے پاس چلا جائے گا، یا ایس ایس پی صاحب کے پاس چلا جائے گا، یا آر پی او کے پاس چلا جائے گا. تو بھائی
اگر جائز کام ہے تو کر دو. دوسرا پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر مجھے فوری طور پہ اندازہ ہو کہ یار یہ تھانے بھی گیا ہے, اس کا 2-4 دفعہ یا سنوائی نہیں ہو سکی, تو پھر ہم لوگ انہیں بلاتے ہیں کہ بھائی آ کے بتاؤ, یہ اس کو جسٹیفائی کرو نا, کیوں اس طرح ہوا ہے. تو آپ یقین کریں کہ ہماری جو 700 تک ہوتی تھی کھلی کچہری نا, 2 دن ہم کرتے تھے ایپلیکینٹس, تو وہ الحمدللہ اٹ ہیز کم ڈاؤن سبسٹینشلی, اور 100 کے نیچے آ گئی ہے. اب ایک دن کرتے ہیں فرائیڈے کو. سر وہ آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, تو میرا کلاس فیلو ہے. وہ کلاس فیلو تو نہیں سی نا. سر اگر وہ کلاس فیلو ہوتا تو پھر بول سکتا تھا, پھر وہ شاید بول سکتا تھا. سر ہم نے دیکھا کہ چوکو چراہوں میں جو لوگ وہ چارپائی بچھا کر اور چائے کے لیے محفل ایک بھی لگاتے تھے, اس میں بچوں کو, عورتوں کو گزرنے میں مسئلہ ہوتا تھا, تھوڑا سا لوگ انسیکیورٹی فیل کرتے تھے, وہ پورے فیصل آباد میں ہم نے دیکھا وہ جگہ ہمیں نظر نہیں آئی. اب سر یہ سارا کریڈٹ جو ہے, نہیں کریڈٹ میرا نہیں ہے, میرا تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے, کریڈٹ ہے ہماری ٹیم کا نیچے. ٹیم, ہاں, تنویر تنیو ہیں, ملک عمران ہیں, ایس ایس پی آپریشنز, اور ہمارے جو اسٹرکٹلی سر کام کر رہے ہیں, سارے منزل اٹھا دیے آپ نے. دیکھیں وہ بات یہ ہے نا کہ ہمیں لوگوں کو سیکیورٹی دینی ہے, خاص طور پہ اب آپ اب ایون دو کہ خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ بیٹھے دیکھیں اگر 10 بندے چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تاش کھیل رہے ہیں, کہکے مار رہے ہیں, اور ساتھ میں 10 بندے ویسے کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ ایک نا ڈین کی صورتحال اس کی بن جاتی ہے. اور پھر جب بچیاں وہاں سے گزرتی ہیں تو وہ سیکیور فیل نہیں کرتی, خواتین گزرتی ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتی, اور پھر بہت سارے لڑکے وہاں پہ کھڑے ہو کے آوازیں کستے ہیں اور ٹریپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. پھر جو ینگ بچے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ہی اچھا کام ہے جی, میری نوسنس بن گئی ہے کہ جی فلاں چودھری کے ساتھ وہ اٹیچ ہو گئے ہیں, تو وچ از رانگ. بالکل, تو وہ پھر اس کو اپنی انہوں نے چوکو چوراہوں میں اپنی ہی ایک الگ سی عدالت لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, خود ہی اپنے ہی فیصلے. بالکل ایسے ہے. یہ تو چیز اچھی ہے کہ پولیس نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے. سر اس کا کریڈٹ بہت زیادہ پولیس کو جاتا ہے. سر آپ صرف آفس میں ہی آفیسر ہیں کہ گھر میں بھی آفیسر ہیں؟ گھر میں کوئی بھی آفیسر نہیں ہوتا. گھر میں آپ کی زیادہ ڈیلی روٹین کیا رہتی ہے؟ میں بس یہی صبح اٹھ کے پھر آفس آ گیا, مغرب کے وقت تقریباً میں جاتا ہوں واپس, تو بس نماز پڑھی, نماز پھر اپنا کھانا شانا کھایا, وہ بریک جو ہے پراپر کھانے کی, وہ اس کے بعد پھر کوئی واک شاپ کر لیتا ہوں, یا کبھی کسی مدرسے میں چلے گئے, مسجد میں چلے گئے, کسی انسٹیٹیوٹ کی چلے گئے, اس طرح. تو دیٹس بیسیکلی اٹ. سر شادی ایک ہی اچھی کہ زیادہ؟ شادی تو ایک بھی, آپ کو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ بس خیر رکھے, چلتی رہے, ایک ہی اچھی ہے. سر اگر آپ پولیس سروس جوائن نہ کرتے تو آج سہیل صاحب کہاں پہ ہوتے؟ میں بیسیکلی انجینئر ہوں, تو امریکہ میں کام کرتا تھا. اچھا, تو وہاں ویسے تو ڈیورنگ اسکولنگ بھی میں نے کام کیا سارا, اور پھر اس کے بعد 2 سال اس کے بعد بھی. سر آپ کی انجینئرنگ کس میں ہے؟ میں الیکٹریکل انجینئر. الیکٹریکل انجینئر, تو ابھی بھی تو آپ شاک بھی لگا رہے ہیں لوگوں کو, یہ شاک ضروری ہے, کرنٹ ہی لگا رہے ہیں. سر نوکری کے دوران ایسا کوئی واقعہ جو آج تک آپ کے ذہن سے نہ نکل سکا ہو, آپ کو یاد آتا ہو یار یہ ایسا واقعہ ہوا جو آج تک مجھے یاد ہے؟ یار پولیس میں جو نا بے شمار ایسے چیزیں ہوتی ہیں, مطلب ہر دن ہی ایک نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے, اور لوگوں کے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا کیا ظلم کر دیا لوگوں نے, مطلب پراپرٹی کے لیے, اور سر قبضہ کے لیے لوگ بہت پریشان. نہیں, اب ہم نے ایکشن شروع کیا ہوا اس پہ, بالکل کارروائی کر رہے ہیں. جو خاص طور پہ یہ جو چھوٹے پلاٹس ہیں, جس کا کسی کا 2 مرلے کا پلاٹ ہے, 2.5 مرلے کا, 5 مرلے کا پلاٹ ہے, یہ لوگ پیسے لے لیتے ہیں, فائل ہاتھ میں تھما دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بیچارہ جو اپنی پیٹ کاٹ کے اپنی خواہشات کو دفن کر کے اپنے بچوں کی چھت کے لیے 2 مرلے کی جگہ لیتا ہے یا 3 مرلے. امیجن کریں نا, جو بندہ 2 مرلے کی جگہ لے رہا ہے یا 3 مرلے کی جگہ لے رہا ہے, یار وہ اس کی کیا اسٹرینتھ ہوگی فائنینشیل. تو اس کے پیسے آپ کھا جاتے ہیں, اور پھر آپ معاشرے میں عزت دار بن کے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, تو وہ انشاءاللہ نہیں پھریں گے. اور ان کا ریکارڈ میں اتنا بناؤں گا انشاءاللہ کہ یہ ویزے لیں گے تو انہیں پتہ لگے گا. تو یہ اس طرح نہیں کریں گے کہ یہ 2 مرلے کا بندہ کوئی اپنے کاٹ کے. سر وہ تو اپنا انفلوئنس اس طرح یوز کرتا ہے, 2 ڈالے آگے 2 پیچھے, وہ تو عام بندے کو قریب تک نہیں آنے دے رہے ہوتے. نہیں ڈالے شالے میں, یہ میں نے کہا نا, یہ نواز شریف صاحب نے ختم کر دیے ڈالے. ڈالا کلچر اب ہر شہر میں ختم ہے, اللہ کے فضل سے ختم ہے. سر فیصل آباد جیسے بڑے صنعتی شہر کا RPO ہیں آپ, کیا کیا چیلنجز فیس کرتے ہیں؟
کوئی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے بڑا, لوگ بہت اچھے ہیں. سر انفلوئنس بھی تو یہاں پہ بہت سارا پولیٹیکل انفلوئنس اچھا آتا ہے. کوئی دیکھیں یہ ہم لوگ وی آر ٹرینڈ فار دس نا. اب میری 26 سال 27 سال نوکری ہونے لگی ہے, تو ساری عمر یہ انفلوئنس ہی دیکھتے آئے ہیں نا جی, اور کرنا اپنے میرٹ ہی ہوتا ہے. باقی لوگ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے, یہ 2-2 لاکھ 5-5 لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. اب پھر یہ دیکھیں نا سیاسی بندہ ہے, اسے ایک طرف کا ورژن پتہ ہوتا ہے جو آ کے بندہ بتاتا ہے اسے کہ جی یہ, تو وہ اس حساب سے فون کر دیتے ہیں. تو بعد میں جب چیزیں انویسٹیگیٹ ہوتی ہیں تو وہ کسی اور بتا دیتے ہیں کہ جی اس میں یہ ایشو ہے, تو کوئی ایسا لوگ پوچھ نہیں کرتے. اچھی کوآرڈینیشن سے چلتا ہے. ہاں جی, ہاں جی, کیونکہ ظاہر سی بات انہوں نے بھی اپنے علاقے کے ووٹ سب سے لینے ہیں نا. جی جی, جس کے خلاف سفارش کر رہے ہیں اس کے بھی تو ووٹ ہیں, تو وہ کبھی بھی یہ چیز نہیں کرتے کہ پارٹی بن جائے. بالکل ایسے ہی ہے. سر محکمے میں کرپشن جو ہوتی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس کے اوپر کیا کریک ڈاؤن کرتے ہیں؟ کریک ڈاؤن جو پھر پکڑا جائے گا اس کو پھر حصہ ملے گا اس کا. ابھی تک کتنے بندے پکڑے؟ کافی لوگ ہیں, BCO ہیں جو. ان کی سزا آپ کس طرح مختص کرتے ہیں, کیا ڈپارٹمنٹ نے کس طرح اس کو سزا ملتی ہے ان کو؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے نا جی, جو گریوٹی ہوتی ہے اس کے جرم کی اس کے مطابق سزا ہے. ڈسمسل ہو جاتی ہے, ریورژن ہو جاتی ہے, پھر سروس فور فیچر وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح پروموشن کی بعض اوقات ود ہولڈ آپ کر لیتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کیا گریوٹی ہے. سر ایک عام شہری پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے ڈرتا کیوں ہے؟ اس کو یہ خوف کب ختم ہوگا کہ میں ایزیلی جا کے میں ایک SHO کو اپنا مقدمہ اچھا ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے تھا نا کہ SHO کو ہر جرم کا پتہ ہے اور ہر کرمنل کا پتہ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ سلوگن بھی جو ہے نا کہ جی شریف آدمی تھانے جاتے ہوئے ڈرتا ہے, آئی تھنک اٹ از ناٹ ٹرو اینی مور. ضرور ہماری پرابلمز تھانوں کی جو ایک تو انفراسٹرکچر بڑا بہترین ہو گیا, اب تو وہ والی وائب بھی نہیں آتی کہ پھاڑ کے بال ہے نا. ہاں جی ہے نا, وہ اس میں بڑی بہترین ہے. ابھی آپ کا بھی آفس بڑا زبردست اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ. ہمارے پولیس اسٹیشن بڑے اچھے ہیں, ابھی مزید اس میں کر رہے ہیں, کنسٹرکشن ہو رہی ہے. لیکن اب دیکھیں نا جی تھانے دار جو ہمارا SHO ہے وہ باؤنڈ ہے ٹو اسٹے ان ہز آفس فار 2 hours, لیٹس سے 2-3 سے 5 مثال کے طور پہ, تو ہی ول بی دیئر. اور پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا نا, یہ جو ہماری پبلک ایکسیس ہے نا ٹو آفیسرز, یہ ایکچولی ساری چیزوں کا مداوا ہے کہ لوگوں کو ریفرنس ڈھونڈنے نہیں پڑتے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ کے گھر جا کے بیٹھ گئے 3 گھنٹے, 2 دن آپ ملے نہیں ہیں, 4 دن آپ مصروف ہیں, تو ہفتہ اس کو آپ کو ملنے میں لگ جائے کہ آپ اٹھا کے فون کریں کہ جی اچھا نہیں گال سنو. بالکل. تو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی, ادھر ہم لوگ اسی لیے ہیں, گورنمنٹ سرونٹ ہیں. اور CM صاحبہ کا یہ یار یقین کریں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ کی چیف منسٹر فالو کریں. بالکل سر, وہ تو ظاہر سی باتوں ان چیزوں کے اوپر بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں. پنجاب میں چینج جو آیا سر وہ نظر بھی آ رہا ہے. یس, یہ حقیقت بات ہم نے تھانوں میں بھی محسوس کیا ہے. اس کے بعد جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سر وہ تو بہت بہترین ہے. ہمیں بالکل پولیس کو جس طرح انہوں نے جو ان کی پروفیشنل ان کی گائیڈ لائن تھی, پولیس اسی طرح چل رہی ہے. جس میں پولیس میں کالی بیڑے ہوتی ہیں, ہر شعبے میں ہوتی ہیں, وہ اچھی بات ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم سائڈ ہو رہی ہیں, خود ہی ہو رہی ہیں, ڈپارٹمنٹ ان کو سائڈ پہ کر رہا ہے. سر سوال ایک معصومانہ سا بھی ہے کہ ایک بائک پہ جو سوار شخص ہے اس کو لازم ہے کہ اس نے ہیلمٹ پہننا, اس کا سر بہت قیمتی ہے اور اسی کو فائن ہونا ہے. جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کا سر قیمتی نہیں ہے, اس کو فائن کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کی بات درست ہے. یہ دیکھیں یہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے نا, یہ ایوولوشن ہے. ایک قانون بنتا ہے, اس میں پھر لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں, اس کو آپ دیکھتے ہیں, اس کو پھر ڈسکشنز ہوتی ہیں, کمیٹیز میں جاتا ہے. اور مجھے لگا اس کمیٹی کے لیے ایک سر قیمتی ہے دوسرا سر قیمتی نہیں. یہ جیسے کہ میں نے عرض کی نا, یہ پروسیس ہے. اس میں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیسک کانسیپٹ تو ہیلمٹ کا ہے ٹو سیو دی لائف. تو کیونکہ عوام ہماری جو ہے وہ بھی تھوڑی سی اس پہ کرتے ہیں, جو کہ ہیلمٹ پھر سنبھالنے کا ایشو بنتا ہے تھوڑا سا, تو وہ اس کو ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن آپ کی بات درست ہے, دونوں کو پہننا چاہیے. سر تو لگاتے ہیں, ڈرائیور گاڑی میں بھی ایسے ہی ہے سر, دونوں نے سیٹ بیلٹ فرنٹ پہ پہنی ہوتی ہے, تو اسی طرح دونوں کے لیے ہیلمٹ لازمی ہے. سر ریٹائرمنٹ کے بعد آگے کسی سیاسی پارٹی میں جوائن کریں گے یا اپنی بزنس لائف یا کسی طرف؟ گھر کی پارٹی. کون سی؟ گھر کی پارٹی. گھر کی پارٹی. سر وہ آپ کا ووٹ گھر کی پارٹی کو ہے. سر گاڑیوں کا شوق رکھتے ہیں؟ ہاں, روٹین. کون کون سی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس پہلے
مطلب یہ ابھی جو بیچی ہیں میں نے 2 RS تھی ایک ہونڈا اور ایک دوسری ہونڈا یہ اوریل تھی. اس سے ہونڈا ہی زیادہ یوز کرتا رہا ہوں. اس سے پہلے یہ ZX وغیرہ بھی تھا شروع میں شوق, تو وہ بھی پھر لیتا رہا ہوں. کوئی سر آپ کو میوزک کس طرح کا پسند ہے؟ میوزک ہر طرح کا پسند, ہر طرح کا سن لیتے ہیں آپ. جو نارملی جب اپنا ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو کیا زیادہ میوزک زیادہ؟ نصرت بڑا مجھے فتح علی جو ہیں وہ بڑے فیصل آباد سے ہیں بھی ادھر سے, اور بڑا ہی از این آئیکن. جب میں ایک دفعہ امریکہ میں ہم لوگ گئے ایک وہ اسٹور پہ نا, تو وہ جب اسکرول ڈاؤن کر رہے تھے تو اس میں وہ جب نصرت فتح علی خان میں نے دیکھا تو بڑا میرا مطلب سچی بات ہے, آئی واز ریئلی پراؤڈ آف ہم کہ یار ہمارا پاکستانی ہے, اور پاکستان کا اتنا بڑا نام پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. پھر کانسرٹ انہوں نے کیا نیو یارک میں 91 میں سینٹرل پارک میں, ہم نے اٹینڈ کیا. اچھا. ہاں جی, تو بڑے اس میں مطلب ایون دو کہ ہی واز فرام پاکستان بٹ بڑے لوگ آئے وہاں پہ. پھر آپ کی جوان جو آپ کی ینگ لائف تھی وہ کیسی تھی؟ اس میں مطلب دوستی یاری میں کہاں گھومنے پھرنے جاتے تھے, اور کیا مطلب کیا ایکٹیویٹی زیادہ رہتی تھی؟ یہی گپے شپے دوستوں کے ساتھ مل کے اور مووی شووی دیکھ لینی. کھیلوں میں کون کون سے پسند؟ کھیلیں ساری کی ہیں, کرکٹ بھی, فٹ بال, ہاکی, باسکٹ بال, اسکواش, ساری اسپورٹس سارے. ابھی ویسے کبھی کوئی ٹرائی کرتے ہیں اس ایج میں؟ ٹائم ہی نہیں ملتا یار, وہ اگر واک ہو جائے تو وہی ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. سر ہفتہ وار چھٹی ہے, فری ٹائم میں ڈرائیور کے ڈرائیو پہ جانا پسند ہے کہ نہیں؟ ہاں جی, ہم لوگ کرتے ہیں فیملی کے ساتھ. ڈرائیونگ خود کرتے ہیں کہ ڈرائیور سے کراتے ہیں؟ خود کرتا ہوں. خود کرتے ہیں ڈرائیو؟ ظاہر سی بات ہے گھر میں تو آپ ظاہر سی بات جیسے آپ نے بتایا کہ افسر میں دفتر میں ادھر بھی یار یہ نا ایک مسکنسیپشن ہے. یہ افسر جو ہوتا ہے نا جی, یہ اٹ از جسٹ ایم اے اسٹیٹ آف مائنڈ. ایکچولی you are government's representative who is supposed to take care of people's needs, اور جو ان کے جائز کام ہیں وہ facilitate کریں. تو you are basically a facilitator. بالکل ایسی سر. زندگی کی کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہو؟ والد صاحب کا ہے, جلدی فوت ہو گئے ہیں. مطلب اگر ابھی ہوتے تو انہوں نے بڑا ظاہر سی بات ہے پراؤڈ بھی ہوتا ہے. ویسے کتنی ایج میں ہوگی ان کو؟ ابو میرے فوت ہوئے تھی was around 70, لیکن بہت ہیلدی تھے ماشاء اللہ. واک اس وقت بھی کرتے تھے 5 کلومیٹر. تو آپ لوگ سر کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم 4 بہن بھائی. 4 بہن بھائی. آپ سب سے بڑے؟ بڑی بہن ہے سب سے بڑی بہن. پھر میں ہوں, پھر بھائی ہے, پھر بہن. تو سر وہ کس فیلڈ میں ہیں؟ وہ دونوں بہنیں میری ڈاکٹرز ہیں. بھائی انجینئر ہے. ٹھیک. سر وہ میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا 5 بار منگنی ہو کے تو چیز بیک ریورس گئی. سر وہ کیا سلسلہ کیا تھا؟ میرے 2-4 دوستوں نے کیا تینوں ایک گانا ضروری سی. میں کہا یار اگر ہوئی تھی تو پھر میں کیا کروں. سر اس کی وجہ کیا تھی؟ مطلب بس یار وہ کچھ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ سینسٹیو سے لوگ تھے. بالکل. تو ڈر خوف تھا کہ پتہ نہیں کیا فیوچر میں ہوگا. تو کوئی ہمیں نہیں سمجھتے تھے کہ یہ لوگ زیادہ ریجڈ ہیں, کہیں ہمارا زیادہ تھا کہ شاید یہ زیادہ لبرل ہیں. بالکل. تو وہ پھر اسی طرح مائنڈ سیٹ تھوڑی سی سوچ کی وجہ سے. ہاں جی. فیصل آباد کے کھانے زیادہ پسند ہے یا لاہور کے کھانے؟ یہاں بھی بہت اچھے ہیں, مطلب بڑا اچھا کھانا فیصل آباد میں. جیسے کہتے ہیں وہ تو جیسے گجرا والا کھلی کہ ہر ٹائم کتنے چلے جی کھان چل رہے ہیں. فیصل آباد اور لاہور کے کھانے آپ نے زیادہ ٹائم کہاں پہ گزارتے ہیں؟ لاہور میں مطلب جیسے خان بابا ہیں, اور اس طرح اپنا وہ ایک ان کو آپ کا ٹیسٹ بھی ان کا ایک اسپیسیفک ہے اور بڑا مزدار ہے. اسی طرح اور بہت سارے ریسٹورینٹ ہیں جو, تو لاہور مجھے ذرا زیادہ ٹائم گزارا ہے. سر کتابیں پڑھنا پسند ہے یا فلمیں دیکھنا ہے؟ اگر کتابوں کا اور فلموں کا کمپیریزن کیا جائے تو فلمیں. اس کی کیا وجہ سے؟ ویسے ہی وہ مطلب ایزی ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا. سر ویسے فیوریٹ ایکٹر کون سا؟ انڈیا پاکستان جہاں سے آپ کو ہالی ووڈ بالی ووڈ میں. انڈین جو خان کر کے ہے, عامر خان. سر ان کی کوئی موویز کوئی آپ جو آپ کافی دیکھی ہیں, جیسے کہ کوئی ایک دو جس میں وہ جس کا گانا بھی ہے جس میں وہ ایک بلائنڈ ہوتی ہے لڑکی. ہاں جی, چاند سفارش. وہ بھی, اور اس سے پہلے جس کی پہلی مووی تھی. سر یہ ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ کے لوگوں نے بہت انجوائے کرنا ہے کہ ایک پولیس آفیسر جس کے بارے میں خوف مانا جاتا ہے, نہیں یہ تو بہت اسٹرکٹ ہوں گے. آپ کی بالکل نیچر ٹوٹلی اپوزٹ, آپ تو بڑا جوالی نیچر کے ہیں. بالکل کوئی ایسی نہیں ہے سر, آپ کی تو بڑی شفقت ہے. سر نوجوانوں کے لیے ایک لاسٹ میں پیغام. نوجوان جو ہے نا سر, ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ یار
खुदारा ड्रग्स की तरफ नहीं जाना, ठीक है, और आप लोग होप होते हो अपने पेरेंट्स के लिए, दे लुक अप टू यू कि जब आपने फील्ड में आना है, ज़िंदगी में आना है प्रैक्टिकल में, तो आपने बेसिकली वालदैन का सहारा बनना है। बिल्कुल। तो वो सहारे बड़े मजबूत होने चाहिए, हम्म, बहनों के सहारे हैं आप, भाइयों के सहारे हैं, और पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल। तो इसको ज़रूर ज़हन में रखें कि आपकी परवरिश में पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है, बिल्कुल, और आप की एजुकेशन के लिए वो बड़ी कुर्बानियाँ देते बड़ी हैं। कुर्बानियाँ हैं सर। तो अपने आप को ज़ाया ना करें हम्म, और मेहनत करें और फैमिली को की अपलिफ्ट के लिए काम करें। बिल्कुल सर। आपके सर वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने पूरा पॉडकास्ट देखा। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सर लास्ट पे एक नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद।